ماہ رمضان کا آج 19واں روزہ ہے، اور ہماری آج کی اسلامی تربیتی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، بناوٹ کرنا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا۔ یہ بڑا ہی حساس موضوع ہے، اور اس موضوع پر قرآن و حدیث نے ہماری کیا تربیت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس تربیتی نشست میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں ہر کام میں اخلاص عطا فرمائے۔ بڑی مشہور آیت ہے، ہم ختم شریف کے اندر بھی وہ آیت پڑھتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شرک اکبر اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے معاذ اللہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق سجدہ سمجھے، تو یہ شرک اکبر ہے، اور اس کی معافی نہیں ہے دین کے اندر۔ ہر گناہ کی معافی ہے اسلام میں۔ اگر کوئی مشرک ہو کر اس دنیا سے گیا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا جو میں چاہوں گا، لیکن مشرک کی، جس نے میرے ساتھ شرک کیا ہوگا، میں اس کی کسی صورت بھی بخشش نہیں کروں گا۔ یہ بڑا شرک ہے، شرک اکبر۔ ایک دوسری قسم ہے، وہ ہے شرک اصغر، ہے یہ بھی شرکی، لیکن اس کو اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک۔ اس کی معافی ہو سکتی ہے اگر سچے دل سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دکھلاوا۔ اللہ کو لائق سجدہ سمجھنا ہے نا، اگر کوئی نہ سمجھے تو معاذ اللہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، بڑے شرک کا۔ اب نماز اللہ کے لیے پڑھنی تھی نا، اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی، بلکہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے نا، لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو کام تو اللہ کے لیے کرنا تھا، اس کا اجر اور ثواب اللہ سے لینا تھا، لیکن اس میں اگر یہ نیت شامل ہو گئی کہ لوگ بھی میرے اس عمل پر واہ واہ کریں اور میری شہرت ہو، تو یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ لیکن یہ شرک اصغر ہے، اس کی معافی ہو جائے گی اگر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے سنیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کر نا، قبر انور کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں آئے اور دیکھا کہ یہ وہ رو رہے ہیں، تو پوچھا کہ معاذ کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے نا حضور کی دو حدیثوں نے، حضور کے دو فرامین نے مجھ کو رلا دیا۔ جب بھی یاد آتے ہیں نا حضور کے وہ دو فرمان تو میرے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب حضور کے یہ دو فرامین یاد آتے ہیں۔ پوچھا کون سے؟ کہا ایک تو فرمان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ کیوں روتے تھے اس بات پر؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولی نا بندوں میں چھپا دیے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم میں جو بیٹھا ہے اللہ کا وہ ولی ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں نا علم۔ تو معاذ بن جبل اس لیے رویا کرتے تھے کہیں غلطی سے بھی کسی اللہ کے بندے کی بے ادبی نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو۔ کسی بھی بندے کی دل آزاری نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ چھپا ہوا اللہ کا ولی ہو، اور اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ کہتے ہیں میں روتا ہوں اس بات پر کہیں مجھ سے کوئی غلطی سے جانے انجانے میں کسی بندے کی دل آزاری، کسی کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ بن جائے، اور اللہ فرما رہا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ کہا ایک تو یہ حدیث جب مجھے یاد آتی ہے تو میں رونے لگ جاتا ہوں، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریاکاری بھی، تھوڑا سا دکھلاوا بھی، تھوڑی سی بناوٹ بھی، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شرک کا درجہ رکھتی۔ شرک ہے یہ بھی کہ تھوڑا سا بھی کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔
ایک بڑی خوبصورت بات کہنے لگا ہوں، ہم سب نے اس پہ توجہ کرنی ہے اور غور کرنا ہے۔ اگر ایک شوہر کو علم ہو جائے نا کہ میری بیوی مخلص نہیں ہے میرے ساتھ، وہ میرے ساتھ مخلص نہیں، باقی دیکھیں نا، اگر اس کو کھانا گھر سے نہ ملے تو باہر ہوٹل سے بھی کھا سکتا ہے، اگر کپڑے وہ دھو کے نہیں دے رہی، سست ہے، اور تو وہ دھوبی کو بھی 50-100 روپیہ دے کے وہ اس سے بھی کپڑے دھلوا سکتا ہے، گزارا ہو جائے گا۔ اگر وہ ان کاموں میں سست بھی ہو نا بیوی، گزارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے علم ہو جائے کہ یہ مخلص نہیں ہے میرے ساتھ، تو بھائی پھر گھر نہیں چلا کرتے، پھر گھر بنا نہیں کرتے، پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں کہ جب شوہر کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں۔ اسی طرح اگر بیوی کو علم ہو جائے کہ میرا شوہر میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ بھوکی رہ کے بھی گزارا کر لیتی ہے، وہ کہے گی کہ اگر تو نئے کپڑے نہ بھی لے کے دینا عید پر تو گزارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے علم ہو جائے کہ میرا شوہر میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو بھائی پھر گھر نہیں چلا کرتے۔ اب بات سمجھنے والی ہم سب، ظاہر ہے اللہ کریم نے ہمیں عقل دی، سمجھ دی، بات سمجھنے کی ہے۔ ایک گھر چلا نہیں کرتا بغیر اخلاص کے۔ جس گھر میں اخلاص نہ ہو، میاں بیوی کا آپس میں رشتہ اخلاص والا نہ ہو، تو وہ گھر چلا نہیں کرتے۔ بھائی ایک گھر میں اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو پورا دین کیویں چل جائے گا؟ تو پورا دین بغیر اخلاص کے کیسے چل جائے گا؟ پورا دین کس طرح چلے گا بغیر اخلاص کے؟ ہر عمل، ہر فعل جو بھی کرنا ہے اس میں ایک ہی نیت کرنی ہے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ مخلوق اس پر واہ واہ کر بھی دے بعد میں تو وہ مخلوق کی مرضی ہے، لیکن میں یہ جو عمل کر رہا ہوں نا، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اتنی افراتفری مچ گئی اور اتنی واہ واہ شہرت کے پیچھے ہم چلے گئے۔ پہلے ہوتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، پہلے یہ فلسفہ تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کیا ہے؟ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ نیکی کر اور نیکی کر، یعنی ادھر خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور ادھر سے لائیو انہوں نے جو ہے وہ اپنی فیس بک پر اپنے اس طواف کو جو ہے وہ لائیو چلایا ہوا ہے۔ بھئی نیکی اللہ کے وہاں پر جا کر بھی اپنی شہرت، اپنی واہ واہ۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، جو بندہ مخلص نہیں نہ ہوتا اس کی اپنی زندگی بھی مزیدار نہیں ہوتی۔ جو بندہ مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ انسان نارمل زندگی میں رہنا پسند کرتا ہے، اور جو ریاکاری ہوتی ہے اس کو آپ اداکاری کہہ سکتے ہیں، یہ اداکاری ہوتی ہے، اور اداکاری زیادہ دیر نہیں چلتی۔ انسان نارمل زندگی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ نارمل زندگی کے اندر مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے، اور یہ اس موضوع پر لاجواب حدیث ہے یہ والی۔ حضرت انس بن مالک 10 سال انہوں نے نبی پاک کی نوکری کی، 10 سال تک۔ کہندے نے ایک بار بھی حضور نے مجھے جھڑکا نہیں، ایک دفعہ بھی ڈانٹا نہیں، حالانکہ کہتے تھے میں بچہ تھا۔ جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میری والدہ ام سلیم نے مجھے حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے گا، قبول کر لیں۔ کہتے ہیں 10 سال رہا حضور کی خدمت میں۔ اور اندازہ کیجئے ہمارے ملازم سے تو چائے کا کپ کوئی ٹوٹ جائے نا، گلاس ٹوٹ جائے تو پھر ہمارا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اور یہاں انس بن مالک کی آپ بات کو ملاحظہ کریں، جنہوں نے 10 سال حضور کی نوکری کی، کہتے ہیں کبھی مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا نا، ازواج مطہرات میری طرف ذرا دیکھتی غصہ سے، لیکن حضور مسکرا کے کہہ دیتے غصہ نہ کرو، ایس برتن دی عمر ہی اتنی سی، اس کی عمر ہی اتنی تھی۔ 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے۔ کہتے ہیں حضور نے ایک مجھے نصیحت فرمائی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انس بیٹے کام تھوڑا کر لیکن روزانہ کر۔ 3 باتیں کی ہیں یہاں پر، کام تھوڑا کر، روزانہ کر اور اخلاص سے کر۔ کام تھوڑا کر، روزانہ کر، پابندی سے کر، اور اخلاص سے کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کام تھوڑا ہو، روزانہ ہو اور اخلاص والا ہو تو اللہ اس تھوڑے عمل کو بھی زیادہ کر کے قبول فرماتا ہے۔ کام تھوڑا ہو، پابندی سے ہو، پابندی سے۔ ہم نا 2-4 دن کے لیے ذرا ذوق شوق سے کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ درود شریف آج میں نے کسی جگہ فضیلت سنی نا کہ درود پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، آج 10,000 مرتبہ درود پڑھ لیا، شوق پیدا ہوا، تہجد کی پابندی شروع کر دی، لیکن 8-10 دن پڑھا
اور جس طرح 8-10 دن تک شوق رہا نا تراوی والوں کا، روزہ داروں کا، مسجد میں رونق تھی، وہ آخر تک لوگ تھے، ابھی کہاں چلے گئے؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج مستقل مزاجی کا نہیں رہا، ہم ایک روٹین کے ساتھ عمل نہیں کرتے، پابندی سے نہیں کرتے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ عمل تھوڑا کر، پابندی نہ کر، عمل تھوڑا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہو تھوڑا لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، یہ جو استقامت ہوتی ہے نا کسی بھی کام کے اندر، یہ کرامت سے بھی بڑا عمل ہے۔ کرامت کدی کدی ہوتی ہے تو استقامت، اسی لیے آپ قرآن کریم پہ غور کریں تو اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ادا کرنے کا نہیں کہا۔ ادا زکوٰۃ ہوتی ہے جو سال بعد ہوتی ہے، اور نماز چونکہ روزانہ پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ ہر جگہ آپ کو یہی اقامت کا لفظ نظر آئے گا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا، پابندی سے پڑھنا، روزانہ پڑھنا، پانچوں پڑھنا۔ جو 4 پڑھتا ہے نا وہ بھی نماز کو قائم نہیں کر رہا، وہ ادا کر رہا ہے، اور اللہ نے ادا کا حکم نہیں دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو فرمایا انس بیٹے کام تھوڑا کر لیکن پابندی سے کر اور اخلاص سے کر، فائدہ یہ ہوگا کہ تیرا تھوڑا عمل بھی اللہ زیادہ کر کے قبول فرمائے گا۔ آج اس دور کے اندر ہر چیز آپ کو مل جائے گی لیکن اخلاص نہیں مل رہا۔ وہ اگر ہم کہیں نا کہ فلاں آدمی میرے ساتھ مخلص ہے تو بعد میں پتہ چلا تو وہ تو جیب کا رشتہ تھا اس کا اور میرا۔ آج آپ کو اخلاص نظر نہیں آئے گا، ہر چیز مل رہی ہے اور تھوڑا عمل ہو۔ کیا حضرت انس بن مالک سے فرمایا عمل تھوڑا کر، پابندی سے کر اور اخلاص سے کر، وہ تھوڑا عمل بھی زیادہ کر کے اللہ قبول فرمائے گا۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، ہر وقت مسجد میں رہتے تھے، گھر بار چھوڑ چھاڑ کے حضور کے پاس آ گئے تھے مدینہ شریف میں۔ کہتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع تھا، قحط پڑا ہوا تھا اور 800 کلومیٹر دور جا کر دشمن سے جنگ لڑنی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی جو جس کے پاس حسب توفیق ہے اپنا مال لے کر آئے، اتنی لمبے سفر کے اور اس مسافت پہ جا کے ہم نے دشمن سے جہاد کرنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان ہی لے کر آ گئے تھے، حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ڈھیر لگا دیا تھا مسجد نبوی میں، حضرت عثمان نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نہیں کہتا، آپ جو کہیں گے عثمان وہ کر دے گا۔ 900 گھوڑے، 900 اونٹ پھر انہوں نے اس جنگ کے موقع پر پیش کیے۔ عبداللہ مدنی چونکہ ہر وقت مسجد میں رہتے تھے نا، گھر بار تو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے، غریب تھے، اندنے میرے دل چ بھی شوق پیدا ہویا کہ یار سارے پہ دین دینے تو عبداللہ تو بھی کچھ دے نا، جتنی ہے تو بھی تو کچھ دے نا۔ ارادہ کر لیا، اور امام غزالی نے لکھا ہے غریب جب بانٹنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ اسے توفیق بھی دے دیتا ہے۔ ہم چونکہ ارادہ نہیں نہ کرتے، ہم ارادہ نہیں، ہم سہاروں پہ جیتے ہیں کہ یار فلاں کچھ کرے گا تو میں کروں گا۔ غریب جب بانٹنے کا ارادہ کر لے تو اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مزنی فرماتے میں غریب تھا لیکن شوق پیدا ہوا کہ نہیں مجھے بھی کچھ دینا چاہیے۔ آندنے شام کا وقت ہوا، ایک یہودی کے باغ میں پہنچا، اس سے کہا کچھ مزدوری ملے گی؟ ملے گی کچھ مزدوری؟ کہا ملے گی۔ اب وہ سخت دشمن تھا اسلام کا، اب وہ کہنے لگا کہ مزدوری ہے پر کام بڑا اوکھا جے۔ فرمایا میں کر لوں گا، مشکل کام ہے، اوکھا کام میں، فرمایا میں کر لوں گا۔ آپ بات آگے سننے سے پہلے تھوڑا سا ٹھہر کے سوچئے، کدی مسجد پیسے دی ضرورت پہ جائے تو بندہ کہ یار میں کسی پاسے مزدوری کر کے مسیتے پیسے دینا، آپ کے ہمسائے کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا، گیس کا بل زیادہ آ گیا، اور آپ کہیں بھائی میں آپ کا ہمسایہ ہوں اور ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے اس لیے میں کسی جگہ مزدوری کر کے آپ کا بل ادا کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے ایسی داستان نہیں سنی ہوگی، دین کو ضرورت پڑ گئی تو صحابی کہتے ہیں میں مزدوری کر کے خدمت پیش کروں گا۔ اندازہ کیجیے ان کی محبت کا، ان کے پیار اور الفت کا۔ کہتے ہیں کہ وہ یہودی کہنے لگا کام بڑا اوکھا جے، فرمایا میں کر لوں گا۔ کام کیا تھا؟ یہودی کہنے لگا وہ جس کنویں کے گرد میرا اونٹ گھوم کر وہ پانی نکالتا تھا نا کنویں میں سے، وہ مر گیا ہے، اب اس کی جگہ پر تم اگر گھوم کر ساری رات پانی نکالو نا تو تمہیں 3 کلو کھجوریں مزدوری کے طور پر مل جائیں گے۔ سوکھا ہے کام؟
ساری رات کہتے ہیں، میں نے کہا مجھے منظور ہے، ساری رات کہتے ہیں میں اس کنویں کے گرد گھومتا رہا. کہتے ہیں کہ وہ جو رسی میں نے یہاں پہ ڈالی ہوئی تھی، لگائی ہوئی تھی، کہتے ہیں اس رسی کی وجہ سے نشانات پڑ گئے، خون جاری ہو گیا، لیکن میں ساری رات گھومتا رہا، ساری رات اس کنویں کے گرد گھومتا رہا. تینوں لبدیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کائی. اور ساتو بارے نے ککھ گلیاں دے، سانو اکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، آ پایا ہے تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے جاتی پائی. اپنا آپ گوایا ہے، اپنا آپ گوایا ہے، اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے جاتی پائی. کہتے ہیں ساری رات اس کنویں کے گرد گھومتا رہا. صبح جب ہوئی 3 کلو کھجوریں اجرت کے طور پر ملی. کہتے ہیں گھر آیا، فجر کی اذانوں کا وقت تھا، گھر آیا، کپڑے تبدیل کیے، وہ 3 کلو کھجوریں لے کر آندے نے ہے سن تھوڑیاں پر تھان ہے تھی وہ تھوڑی، تھی کھجوریں تھوڑی پر تھی وہ اخلاص والی. آج جب مسجد نبوی میں گیا تو ایسا لگا جیسے حضور میرا ہی انتظار فرما رہی ہے. پہلے بھی میں جاتا تھا پر آج لگا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. کہتے ہیں آج جب مسجد میں گیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے حضور میرا ہی انتظار کر رہی ہیں. گیا حضور کھڑے ہوئے، استقبال کیا، گلے لگایا. کہتے ہیں 3 کلو کھجوریں حضور کی خدمت میں نے پیش کی. اور نبی کریم کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا جہاں ڈھیر اتنا لگا ہوا ہے، جہاں حضرت ابو بکر جیسے لوگ سارا گھر کا مال لے آئے، پھر میری 3 کلو کھجوروں کی وقت کیا ہے. کہتے ہیں پر آج نتیجہ دیا، نبی کریم علیہ السلام نے انعام دیا. اخلاص والی تھی نا، اخلاص تھا ان کے اندر. کہتے ہیں وہ 3 کلو کھجوریں لے کر وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبوی میں اس کے اوپر بکھیر کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، یہ ڈھیر لگانے والوں کو جتنا اللہ نے اجر دیا ہے نا، اس اخلاص والے صحابی کو 3 کلو کھجوروں کے بدلے میں بھی اللہ نے اتنا ہی اجر دے دیا ہے جتنا اجر ان ساروں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اخلاص ہو، عمل تھوڑا ہو، پابندی سے ہو، لیکن اخلاص والا ہو. آج نا بڑی افراتفری مچ گئی، اخلاص ختم ہو گیا. وہ ایک شاعر نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ کہتا ہے ایک نا میلہ لگتا تھا ہمارے گاؤں میں ہر سال بعد ایک میلہ لگتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بھکارن کا بیٹا تھا، لال تھا ایک بھکارن کا، ایک مانگنے والی عورت کا بیٹا تھا. وہ گم ہو گیا، میلے کے اندر گم ہو گیا. تو وہ بیچارہ شور کرنے لگا، گم ہو گیا نا، کھو گیا، شور کرنے لگا بھائی کوئی بندہ مخلص مل جائے جو مجھے میرے گھر تک پہنچا دے. اب جب اس نے یہ شور کیا نا تو میلے والے کہنے لگے جلیبیاں چاہیے نے تو مل جان گیاں، پکوڑے چاہیے نے تو وہ بھی مل جان گے، اگر کوئی جھولا لینا ہے تو وہ بھی یہ لگے ہوئے وہ بھی تمہیں مل جائیں گے. لیکن جے تو آخے نا کوئی مخلص بندہ مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اب شاعر نے کیا لکھا، کہتا ہے ہر سال، اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی. مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. مخلوق اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی. مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. اور ایک اور شاعر نے لکھا، وہ کہتا ہے شہر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف لوٹ رہا ہوں. شہر کو چھوڑ کر، بھائی لوکی تے پنڈ چھڑ کے تے شہر وال جاندے نے، تے یہ عجیب آدمی ہے، یہ جا بھی جنگل وال رہے ہے. شہر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف لوٹ رہا ہوں. کیوں بھائی؟ ایندہ شاید کہ درندوں میں بھی کوئی انسان رہا ہو، شاید کو درندوں میں بھی کوئی انسان رہا ہو. 10-20 نہیں، مجھے لاکھوں میں ایک دکھا دو جو باہر کی طرح اندر سے بھی ایک رہا ہو. یعنی کہتا مخلص آدمی ڈھونڈنے کے لیے میں نے جنگل کا رخ، اخلاص نہیں مل رہا. اب لوگ مخلص تھے نا. اچھا آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کسی بزنس مین نے آپ کو کہا ہوگا یار فلاں پیر صاحب کا مرید ہو جاؤ، بہت اچھے ہیں. میں مرید ہوا تو وارے نیارے ہو گئے. آپ کو آپ کے ساتھ کام کرنے والے کسی کلیگ نے کہا ہوگا کہ یار فلاں پیر صاحب کے مرید ہو جاؤ. لیکن کدی زندگی چ سنیا جائے کہ کسی پیر آخیا ہوئے کہ فلانے پیر دا مرید ہو جا. کسی پیر نے یہ بات کہی ہو کہ تو میرا نہ ہو. لیکن ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، وہ لوگ جو اخلاص والے تھے، وہ جو اپنی ذات کی نفی کر کے، بھائی تصوف ہے ہی اپنی ذات کی نفی کرنے کا نام، کہ میں نہیں ہوں باقی سارے ہی ہیں.
اور آج تصوف کیا ہے کہ میں ہوں باقی کچھ بھی نہیں ہے. آج تصوف کا یہ رنگ دے دیا گیا. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے. جب لوگ مخلص تھے, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ان دونوں کا دور ایک ہی ہے, ایک دور کے یہ دونوں بزرگ ہیں. بڑا پیار تھا ان کا آپس میں, بڑی محبت تھی. اب ایک بندہ نا ملتان کا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, حضور مرید ہونا ہے تھوڑا. تھا وہ ملتان کا, آندا جی مرید ہونا ہے. آپ نے دا بازو پکڑے, نکر چ لے کے گئے. فرمایا کہ آج جننے بھی بندے تینوں مرید میرے نظر آ رہے ہیں نا, یہ ملتان دا انہاں وچوں ایک بھی نہیں. کوئی بھاگلپور دا ہے, کوئی حاصلپور دا ہے, کوئی دلی دا ہے, کوئی لکھنؤ دا ہے, کوئی کسی جگہ دا ہے. ملتان دا انہاں وچوں ایک بھی نہیں. اس لیے انہاں نوں میرا پتہ نہیں, تو ہے میرے شہر دا, تو میں تینوں اچھا مشورہ دیواں گا. میرے کول کچھ بھی نہیں ہے, میں دکاندار ہاں, میرے کول کچھ بھی نہیں ہے. اگر تینوں کچھ چاہیے ہے نا تو پھر تو پاک پتن شریف چلا جا. پھر تم پاک بابا فرید دے سینے میں اللہ نے سارا ہی نور رکھ چھڑیا ہے. اگر تمہیں کچھ چاہیے تو پاک پتن شریف چلے جاؤ. آندہ گھوڑے سے بیٹھا, بڑی مشکل سے پاک پتن شریف پہنچا. بابا صاحب سے ملا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے لنگر کھلایا. جب بیٹھا کہا دوست کیسے آئے ہو؟ کہا مرید ہونا ہے جی. فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان سے. فرمایا اتنے فقر دا دریا بہ رہا سی, تو چھوٹی جی نہر کو لا گئے ہیں. نہیں تو جو فرمائی آپ نے, فرمایا اتنے فقر کا دریا بہ رہا تھا, تو ایک چھوٹی سی نہر کے پاس آ گیا. وہ سا کہ حضور مینوں تو کوئی سمجھ نہیں, دریا کیڑا ہے, نہیں وہ تو ہڈیل بھیجتے ہیں, تو اسی ادھر بھیجتے ہو, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. دریا اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا, وہ متا کوئی بخشیا مل جاوی تے تم ہی بخشیا جا. کی مطلب اپنے سے بہتر راتی ساری کر کر زاری تے نیند اکھاں دی دھوندے. کیا مطلب ہے اس کا؟ راتی ساری رات عبادت میں گزار دی, راتی ساری کر کر زاری, نیند اکھاں دی دھوندے. فجری وہی گنہگار سداون تے سب تو نیویں ہوندے. فجر جدو ہونی تے کہندے سی میں ہی سب تو بڑا گنہگار, حالانکہ ساری رات عبادت وچ گزاری. فرمایا یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا جو مخلص تھے, جو اپنے سے زیادہ دوسرے کو ترجیح دیتے تھے, دوسرے کے بارے میں نظریہ رکھتے تھے. لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ صرف میں ہوں. آج کے دور کا امام غزالی دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو, آج کے دور کا غوث اعظم دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو. سارا کچھ ہم نے اپنی طرف کر لیا. اور جب لوگ مخلص تھے, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کئی دفعہ پہلے بھی بات کر چکا, امام زین العابدین کو جب غسل دیا جا رہا تھا نا آپ کے وصال کے بعد, تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کے پشت پہ اتنے موٹے موٹے نشانات تھے, اتنے موٹے موٹے, جس طرح کام کرنے والوں کو وہ چنڈیاں نہیں پڑ جاتی ہاتھوں پر, تو وہ دیکھا کہ ان کے پشت پہ نشانات ہیں. حالانکہ کبھی کوئی اس طرح مشکل کام کرتے دیکھا نہیں. بڑے حیران ہوئے. امام محمد باقر بیٹے سے پوچھا کی راز ہے, یہ کیا ہے؟ تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے رات جب ہوتی تھی نا تو ابا جان آٹے کے تھیلے پشت پہ لاد کر غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے تھے. تو تم لوگ کہاں ہوتے تھے اس وقت؟ آپ نہیں کہتے تھے کہ ابا جان سانو دے دیو, ہم پہنچا کے آتے ہیں. آپ لوگ کہاں ہوتے تھے ابا جان اگر یہ کام کر رہے تھے؟ تو امام محمد باقر کہنے لگے ہم تو بڑا کہتے تھے کہ ابا جان سانو دے دیو, اسی اس غریب دے گھر چھڑ کے آنے ہیں. جملے کا وزن محسوس کیجئے گا. کیا ان کا نظریہ تھا کہ جب کام اللہ کے لیے کرنا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو بتایا جائے. جب اللہ کی رضا کے اب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, وہ تو دلوں میں کھٹکنے والے راز کو بھی جانتا ہے. تو کہتے ہیں امام زین العابدین امام محمد باقر کہتے ہیں کہ والد صاحب یہ کہا کرتے تھے بیٹے اگر تمہیں دے دوں نا یہ آٹے کا تھیلا کہ اس غریب کے گھر پہنچا کے آؤ, تو سب سے پہلے تو اس غریب کا راز فاش کرنا پڑے گا نا کہ وہ غریب ہے. اس کا سب سے پہلے یہ بتانا پڑے گا نا, پردہ کھولنا پڑے گا کہ اس غریب, اس کا نام پہلے بتانا پڑے گا. اور میں یہ کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں, کئی سالوں سے. فرمایا یا مجھے پتا ہے یا اس غریب کو پتا ہے یا میرے خدا کو پتا ہے. اس لیے وہ ہمیں نہیں دیا کرتے تھے, وہ خود چھپ کر. اور پتہ نیکی کون سی سکون دیتی ہے. کئی بندے نماز پڑھ کے بھی بے سکون رہتے ہیں نا, ذکر و فکر کر کے بھی بے سکون ہے. آپ کو نیکی وہ سکون دے گی جو آپ نے رات کے اندھیرے میں, کہ جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا, اب میرا اللہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے. میرا آج کی رات حضور فرماتے جب میں جنت میں گیا تو ایک آدمی کو ٹہلتے ہوئے دیکھا. جبرائیل سے پوچھا یہ جنت میں کیسے آیا؟
تو جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، آدھی رات کا وقت ہے، یہ گھر جا رہا تھا، اس نے اپنی گلی میں کوئی پتھر دیکھا، کوئی کانٹا، کوئی روڑا دیکھا جس کو اس نے سمجھا کہ شاید اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، حالانکہ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس وقت کوئی نہیں تھا جو فیس بک پہ اس کی تصویر دے دیتا کہ بھائی اس نے یہ نیکی، اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس نے رات کے اندھیرے میں اللہ کی رضا کے لیے اس نے وہ پتھر کو سائیڈ پہ کر دیا، اللہ نے اسی عمل کے سبب ہی اس کی بخشش فرما دی۔ اسی عمل، کبھی آپ کسی بیوہ کی مدد کر کے دیکھیں کہ جب اس کو پتا ہو یا آپ کو پتا ہو۔ میں گاؤں کے، اب اسی گاؤں کے ایک آدمی کے بارے میں جانتا ہوں، جب اس کا دنیا سے وصال ہوا، جب وہ گیا تو پتہ چلا اس نے تو کتنے گھروں کی کفالت اپنی ذمہ لی ہوئی تھی، اس نے تو کتنے گھروں کی کفالت، اور پھر اس کے بیٹے کی زبانی یہ پتہ چلا کہ جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ جن کی کفالت کرتے تھے، ہمیں بھی علم نہیں تھا، وہ اگلے سال ہمارے پاس آئے کہ آپ کے والد صاحب ہماری اس طریقے سے مدد کرتے تھے۔ تو بیٹے نے کہا، اور سب سے بہترین صدقہ بھی وہی ہے کہ جو ماں باپ زندگی میں کرتے تھے نا، بیٹے ان نیکیوں کو جاری رکھیں، اولاد اس نیکی کو جاری رکھے۔ تو کہتے ہیں پھر ہم نے بھی وہ تمام گھر نوٹ کر لیے اور ان کے گھروں میں بھی اسی طریقے سے ہم ان کی مدد کرتے رہے جس طرح والد صاحب کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ کسی غریب کی رات کے اندھیرے میں مدد کر کے دیکھیں، کبھی آپ اس انداز کے ساتھ، اور مجھے بڑی خوبصورت بات لگتی ہے کسی کی، آپ کسی کی اگر مدد کرنا چاہیں نا، آپ کسی کرانہ سٹور پہ چلے جائیں، دکاندار سے کہیں کہ ذرا کھاتے والا رجسٹر تے دکھا، رجسٹر دیکھا، اس میں دیکھا کہ کس کے زیادہ پیسے بنے ہوئے، کہا کہ یہ کون ہے، کہا یہ ایک بابا جی ہیں، اور بیچارے جو ہے وہ بچیاں ہیں، جوان ہیں، گھر کے اندر بچیاں روز کی کر کے کھانے والی ہیں، تو اس لیے بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہو رہا ہے، ہر مہینے کے بعد ان کا وہ جتنا کھاتا بنتا ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا، پھر اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ جتنے بھی ان کے بنے ہیں نا، ان کو نہیں بتانا، انہیں نہیں بتانا، یہ میں ہر مہینے ان کے یہ پے کرتا رہوں گا، وہ جب بھی جو چیز لینے کے لیے آپ اسے دے دینا۔ کہا ان کو نہیں بتانا، کہا نہیں بتانا اس لیے کہ جس رب کے لیے کام کیا نا وہ رب تو بہتر جانتا ہے۔ یہ نیکی آپ کو سکون دے گی، پرسکون بنا دے گی آپ کو، اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو وہ سکون ہی تو ہے نا، سکون ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر جو ہے وہ محلات کے اندر ایک آدمی رہتا ہو اور دنیا کی ہر آسائش گھر میں ہو لیکن سکون نہ ہو، سکون کس میں ملے گا؟ سکون ملے گا دنیا ہوتے جو کم نہ آیا، اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی کولوں، بہتر یار اکیلے۔ وہ نیکی آپ کو پرسکون بنائے گی، سکون دے گی۔ ایک آخری واقعہ سماعت کیجئے گا، حضرت عبداللہ بن مبارک، اور میں تو جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا نا ابھی، تو میں جب اس کے اختتام پہ پہنچا نا، اب یقین کریں ظاہر ممبر رسول پر ہوں، اگر آنکھوں سے آنسو نہیں بھی نکلے تو دل رو رہا تھا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو فقط یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، دنیا اس سے واقف ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ہمارے یہاں نا ختموں پہ بڑا برا حال ہے، بات رہ نہ جائے، ایک لسٹ تھمائی جاتی ہے، اس پہ 15,000 قرآن پاک، اس پہ جناب 1,00,000 مرتبہ درود پاک، اس پہ جناب اتنی مرتبہ سورۃ یاسین، حالانکہ جو دے رہی ہیں نا انہیں ایک سپارہ بھی نہیں پڑھیا، یہ سارا کچھ ادھر ادھر مدرسوں سے، یعنی اس کی ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کا ہم کو انکار کریں کہ ثواب پہنچے گا، نہیں، لیکن جو درد بیان کرنے لگا ہوں اس کو سمجھنا ہے، اتنی بڑی لسٹ ہے۔ اچھا جتنا اس پہ لکھا ہے اللہ تو جانتا ہے نا۔ وہ ہمارے حضرت صاحب ایک بات بیان کر رہے تھے کہ میں ایک ختم پہ تھا تو وہاں مجھے بھی ایک لسٹ دی گئی، تو وہ لسٹ میں جب دیکھی تو بہت لمبی چوڑی لسٹ تھی، مہمان تو آئے ہوتے نا وقت نکال کے، اب اس کو پڑھنے میں 5-7 منٹ لگتے۔ کہتے جب میں نے دعا شروع کی نے کہا اللہ جو کچھ پڑھایا ہے نا، اب مرن والے دی روح تک میں پیش کرنا، اللہ دی بخشش فرما۔ تو بعد میں گھر والے پتہ کیا کہتے تھے، حضرت صاحب تساں کو دسیا نہیں بھی کی کچھ پڑھایا ہے۔ فرمایا کنوں دسنا سی؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، کنوں دسنا سی؟ اللہ نو دسنا سی، اسے علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا پڑھا اور کتنا پڑھا، ثواب کس نے دینا؟ اللہ نے دینا ہے نا۔ اور اس سے بھی بڑی بات تب ہوتی ہے، کئی دفعہ ہم الجھ جاتے ہیں، حضرت صاحب 50,000 روپیہ ختم شریف کے بعد اعلانات ہوتے ہیں نا، اچھا اس کا کوئی کسی بندے کی نیت پہ آپ شک نہیں کر سکتے، یہ ایک درد ہے کہ جنرل بات ہے جو میں کر رہا ہوں، کوئی اگر اعلان کروا کے بھی پیسے دے رہا وہ ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو شوق دلا رہا ہو کہ باقی لوگ بھی میرا اعلان سن کے مسجد کی خدمت کے لیے آئیں، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اعلان کروایا جاتا ہے 50,000 روپیہ والد صاحب دے اصالہ ثواب واسطے پیش کیتا ہے، کتنا؟ 50,000۔ اچھا والد صاحب آپ کو دے کر کیا گئے ہیں؟
2 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅੱਡੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਸੀਤਾਂ ਐਲਾਨ कराया ਸੀ कि मैं कुछ पुत्र ਨੂੰ दे के जा रहे हैं। तो आप ऐलान करवाते फिर रहे हैं कि मैं ऐलान करवा रहा हूँ और आप ये, अच्छा कई दफ़ा कहते हैं कि आफा जी ज़रा ध्यान नाल ऐलान करो, मोहम्मद बशीर दक्कन वाला मतलब बंदे पहाड़ वाला ना समझ लैन। किसको बताना चाहते हो भाई आप? कौन सी दुनिया के बस्ती हैं आप? इखलास किस चीज़ का नाम है? सिर्फ अल्लाह के लिए काम करना। सुनिएगा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये बगदाद आया करते थे और ज़ाहिर है कि इल्म की प्यास और इल्म की जुस्तजू, तो ये तो हुजूर फरमाते हैं कि माँ की गोद से लेकर गोर तक यानी कब्र तक इल्म हासिल करो। तो अपने से बड़े लोग हर दौर के अंदर मौजूद रहे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा, जिनके बारे में इमाम शाफी कहते हैं दुनिया दी अद्धी अकल इमाम आज़म अबू हनीफा को अल्लाह ने अता फरमाई है। इतने बड़े वो आदमी थे, लेकिन फिर भी आप अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला इनकी बात कर रहा हूँ, ये आया करते थे बगदाद शरीफ के अंदर। उस वक़्त ना मस्जिदों के साथ मेहमान खाने होते थे। अभी तो होटल रेस्टोरेंट है ना, जो मेहमान गया किसी जगह पर, नहीं को तल्लक वाला तो वो रेस्टोरेंट जो है वो किराए पे ले लेता है, होटल में रहता है। लेकिन उस वक़्त मस्जिदों के साथ मेहमान खाने होते थे, लोग आते थे मेहमान खाने में ठहरते थे। अब जो नमाज पढ़ने के लिए आया ना, पता चला ना कि ये कोई अजनबी आदमी है, अगली नमाज में उसके लिए खाना लेके आ जाते थे। इस तरीके से मेहमान रहा करते, उनकी यूं लोग खिदमत किया करते। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप जब बगदाद शरीफ आते थे ना, बगदाद शरीफ में तो एक नौजवान था जो आपकी खिदमत करता था। वो आपको खाना पेश करता, पानी पेश करता, आपको वुज़ू कराता, हर एतबार से आपके साथ वो रहता, बड़ी खिदमत करता। कई अरसे तक जब आप आते रहे तो वो आपकी खिदमत करता रहा। एक दफ़ा जब आप आए ना बगदाद में, तो वो नौजवान नज़र ना आया। पूछा किधर गया, तो लोगों ने बताया हुजूर वो कोई छोटा सा कारोबार करता था तो उलझ गया बेचारा, कर्जे चढ़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। हो जाता बड़े बड़े लोगों को कारोबार में नुकसान, तो नुकसान हो गया बेचारा, कर्जे चढ़ गए। तो पार्टियां बड़ियां तकड़ियां ने जिनके उसने पैसे देने, उन्होंने पर्चा करवा दिया। कोतवाली शहर आप समझ लें, SHO आया और उसको गिरफ्तार करके ले गया। अब अब्दुल्ला बिन मुबारक भी आजकल के पीरों जैसे होते, सबकी बात नहीं कर रहा, तो वो भी कहते हैं ना, जब तक तो मुरीद झाड़ू दे रहा है ना दरबार शरीफ पे तो मंजूर नज़र है, तो जो बेचारा किधरे फंस जाए फिर आंदे ने वो ज़ाती मैटर है, ये उसका ज़ाती काम है, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं करता। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया किथे, कहा फलां जो कुतवाले शहर हैं वहाँ पर उस नौजवान को कैद किया गया है। आप गए कुतवाले शहर, उस SHO से मिले, फरमाया नौजवान की गलती क्या है? कहा नौजवान बेकसूर है, पर बेचारा उलझ गया, कर्जे इस पर आ गए और पार्टियां बड़ी सख्त हैं, जिनके पैसे देने हैं वो माफ़ नहीं कर रहे, कहते ऐसा नहीं छड़ना, पर्चा करवा दिया। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाने लगे कितने पैसे देने ने? तो वो कहने लगा 50,000 दिनार, तुझे समझ लो 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया। फरमाया कि पैसे मैं दे देता हूं पर एक शर्त है। अब्दुल्ला में 5 करोड़ रुपया, 500 की बात नहीं हो रही, 5 लाख की बात नहीं हो रही, 500 लाख, 5 करोड़ फिर ही बनेगा ना, हिसाब सीधा कर लीजिए, 500 लाख, 5 करोड़ मैं दे देता हूं। SHO दे कान खड़े हो गए, तुसी? फरमाया एक शर्त है। केड़ी शर्त? फरमाया उस मुंडे नूं नहीं दसना पैसे मैं दे गया। वो बोलो तो सही यार। फरमाया उस मुंडे ने उस नौजवान को नहीं बताना कि हुजूर नहीं दसना उन्होंने। फरमाया जिसके लिए कर रहा हूं ना वो अल्लाह बेहतर जानता है। काम उस नौजवान के लिए नहीं कर रहा, ये पैसे उस नौजवान के लिए नहीं, ये अल्लाह की रिदा के लिए है। आप चले गए, नौजवान रिहा हुआ तो कहने लगा इन्हें पैसे किन्ने दे छड़े? ओ यार कुतवाले शहर मुझे बताओ, मैं तो पोतरे की नौकरी करने में तैयार हाँ, जिसने इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर कर दिया। कहने लगा मैंने इजाजत नहीं दसने दी, इजाजत नहीं है। वो नौजवान कहता है कई दफ़ा फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से मेरी मुलाकात होती रही, कई दफ़ा हुई, रास्ते में कई दफ़ा मिले। मैं कहता था यार नेक तो तुसी भी बड़े हो पर बंदा तो वो नेक सी ना जेड़ा मेरे पैसे दे गया है। कहते थे फिर भी उन्होंने नहीं जताया, वो मैंने दिए। कहते थे यार दुआ कर अल्लाह मुझे भी उस जैसा बना दे, मुझे भी नेक बना दे। कई दफ़ा रास्ते में मिले, कई दफ़ा। नौजवान कहता 15 साल गुजर गए इस गल नूं ते मेरे ज़हन च हर वक्त गल रहिंदी सी काश मेरा मौसम मिल जाए तो मैं किधरे मारी ना जावां शुक्रिया अदा करने से पहले।
کہیں مر ہی نہ جاؤں. اس محسن کا شکر, اتنے پیسے کوئی دے گیا اور پھر کہتا ہے نام بھی نہیں بتانا. کہتے ہیں کہ امام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ نا پھر ضعیف ہو گئے, پھر گھر میں رہنے لگ گئے, گھر کے اندر رہتے تھے اور کبھی کبھار پھر بغداد آتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا میں بازار سے گزر رہا تھا تو وہ ایس ایچ او, وہ کوتوالے شروع تو بازار کسی اور پاسے ہو گیا سی, وہ مجھے بازار میں نظر آ گیا 15 سال کے بعد. میں سر تو پگڑی لا کے وہ قدمہ چ رکھی, رب دا واسطہ ہی مینوں دس میرا محسن کیڑا ہے, میں کدھر مر ہی نہ جاؤں. اس کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے بتاؤ نا. اس نے کہا یار تو واسطہ ہی بہت بڑا دے چھڑیا ہے, تینوں واقعی نہیں پتا وہ کون ہے. اس نے کہا یار نہیں پتا. اس نے کہا کئی باری تو تینوں نال وہ ویکھیا چلدیاں پھردیاں, کئی دفعہ ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا. کہا کون؟ کہنے لگا عبداللہ بن مبارک. وہ نوجوان کہتا ہے میں نے سر پٹ دوڑ لگائی, اتنا تیز دوڑا عبداللہ بن مبارک کے گھر جانے, اتنا تیز دوڑا کہندے جتی ٹوٹ گئی, پیراں چ ورم آ گیا, کپڑے پھٹ گئے. میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے. کہتے اتنا تیز دوڑا, جب عبداللہ بن مبارک کے گھر کے باہر پہنچا لوگوں کا رش دیکھا, پوچھا کی ہوا ہے؟ اندنے 2 گھنٹے ہوئے نے عبداللہ بن مبارک کا وصال ہو گیا ہے. 2 گھنٹے گزرے, عبداللہ بن بے قدراں کچھ قدر نہ کی تھی تے کیتی خوب تسلی ہو. دنیا دار پجاری زر دے, کتیاں دے گل ٹلی ہو, بک بک اتھرو روسن اکھیاں, ویک حویلی کلی ہو, کوچ نصیر اساں جد کیتا, پہ جا سی تھر تھلی ہو. تے بابا خادم آندا ہے اکھاں جدو میٹیاں تے زمانہ مینوں روے گا, اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. 1.5 کروڑ بندہ ایویں تو نہیں جنازے تے اکٹھا ہو گیا. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. کوئی لک لک رون گے تے کوئی بک بک رون گے, گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا. اور جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے, میں خانہ مینوں روے گا. وہ نوجوان کہتا ہے میں جب ان کے گھر اندر گیا تو سفید کفن میں لیٹا ہوا ایک نورانی چہرے والا بابا, میں نے اس کے قدموں پہ سر رکھا اور کہا بابا جی کتنیاں تسی تہجداں پڑھیاں نہیں, اللہ جانے تے تسی جانو. آپ نے کتنے قرآن مکمل کیے اللہ جانے اور آپ جانے, پر جڑی نیکی تساں میرے نال کیتی ہے نا, جڑی نیکی تساں میں بتایا ہی بھی نہیں کسی کو اور دنیا سے چلے گئے, جڑی نیکی تساں میرے نال کیتی ہے نا بابا جی, مینوں امید ہے اسے نیکی دے صدقے اللہ تھوڑی بخشش فرما چھڑے گا. جو نیکی آپ نے میرے ساتھ کی, مخلص ہو جائے, اخلاص والے ہو جائے. جب کسی کے ساتھ دوستی بھی لگائیں, ایک موضوع ہمارا آلریڈی گزر چکا ہے, دوستی تعلق نبھانا, اس میں میں کہہ چکا, بلے شاہ نے کہا تھا اللہ کورے ورق کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب. بلیا پہلے ہی سوچ کے لائیں, پھر یاراں نال اخلاص والے بن جائیں, جس کے ساتھ رشتہ بنائیں جیب والا نہیں, ذاتی مفاد لالچ والا نہیں کہ جب تک غرض پوری ہو رہی رشتہ رہے, اخلاص والا, محبت والا. وہ نوجوان خدمت ہی تو کرتا تھا نا, لیکن پھر اس کو چھوڑا نہیں. جب وہ الجھ گیا, جب وہ قرضوں کے بوجھ تلے آیا تو اپنے یعنی اس انداز کے ساتھ اس کی مدد کی کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر کام کیا بھی اللہ کی رضا کے لیے. مخلص ہو جائیں گے, زندگی مزیدار ہو جائے گی, نماز مزیدار ہو جائے گی, روزہ مزیدار ہو جائے گا. کبھی نہ کبھی 2 نفل آپ گھر میں بھی پڑھیں نا یا مسجد میں بھی آئیں تو ذرا چھپ چھپا کے پڑھیں نا, تو پھر چاس دسیو کہ نہیں آئی ہے. وہ 2 نفل جو بغیر کسی کو بتائے, کسی کے علم میں بھی نہ آئے, آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں, کبھی کسی غریب کی یار مدد کر کے دیکھیں کہ آپ کو پتا ہو یا اس کو پتا ہو. میں شاباش بھی دیتا ہوں انہیں اور ان کے اس فعل کی جو ہے وہ خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں. چند دن پہلے بھی پتا چلا وہ پھر راشن دے رہے تھے گاؤں کے اندر, لیکن رات کے 11 بجے 10 بجے جب سارے لوگ سو گئے, آرام کر رہے ہیں, پھر غریبوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے, پھر ان کو راشن دیا گیا. اور جو اعلان کر کے بھی دے رہے ہیں, پہلے میں نے کہا کسی کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے, وہ اللہ جانے وہ جانے, لیکن جو نیکی آپ کو سکون دے گی نا وہ دے گی. نیکیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں, کون سی؟ جو چھپ کے کی جاتی ہیں. جو چیز چھپی ہوتی ہے نا بڑی ہی قیمتی ہوتی ہے. جو نیکی چھپی ہوتی ہے بڑی ہی, قرآن پاک کو غلاف میں چھپاتے ہیں نا تو قیمتی ہے تو چھپاتے ہیں نا. بھائی سارے گھر, ہمارا گھر, آپ کا گھر, سارے گھر ہے نا, پر غلاف کسے گھر ہوتے نہیں, خانہ کعبہ ہوتے ہیں نا, معلوم ہوا کہ وہ قیمتی چیز ہے نا, اس کو چھپایا گیا.
ساری عورتیں دنیا میں پھرتی ہیں لیکن پردہ مسلمان کی بیوی کرتی ہے. پردہ مسلمان عورت کے, کیونکہ وہ قیمتی ہے نا. قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوتی ہے. وہ نیکی بڑی ہی قیمتی ہے جو چھپ کے کی جاتی ہے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و